یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، کل کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا شکایت ہوتی رہی، سرکاری مشینری نہیں تھی، وہ بھی ارینج کی ماں باپ نے، وہاں پر لوائقین نے، لوگوں نے۔ اس کے بعد جو بچہ ملا اس میں بھی سرکار کا کوئی کردار نہیں ہے، تو سرکار کر کیا رہی ہے پھر؟ جی کل کے افسوسناک واقعے ہوا، اس پر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھی نوٹس لیا اور پارٹی قیادت نے بھی نوٹس لیا ہے۔ تو اس پر دیکھیں، کوئی بھی انتظامیہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، واٹر بورڈ ہو، کے ایم سی ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کوئی بھی نیگلیجنسی ہوگی اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ اور کل ہی انسٹرکشن دی گئی تھی اور وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحبان نے وہاں پہ سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے نکالے کہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور اس پر ہم لوائقین کے ساتھ ہیں اور بہت بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں۔ افسوس آپ کو ضرور ہوا ہوگا، لیکن آپ کی ذمہ داری صرف افسوس کرنے کی نہیں ہے سلمان صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے میک شور کرنے کی کہ اب ایسا نہ ہو۔ اور کراچی کی میں بات کروں تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، سی ایم صاحب نے پہلی بار نوٹس نہیں لیا، لیکن وہ ہر بار نوٹس لیتے ہیں۔ یہ جنوری 2025 کا اگر میں آپ کو واقعہ بتاؤں، شاہ فیصل کالونی میں تقریباً ایک سال پرانی بات کری، عباد مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا۔ 22 فروری کو بتاتی ہوں، حسن بروہی گوٹ میں 3 سال کا اسد جان سے چلا گیا۔ 2 اپریل کا بتاتی ہوں، بلدیہ مواج گوٹ میں 3 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا۔ 27 مئی 2025 جمشید روڈ پر 5 سال کا بچہ جان سے چلا جاتا ہے۔ 13 جون کو سرجانی ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار نالے میں گرنے سے جہاں بحق ہو جاتا ہے۔ 26 اگست کو لیاقت آباد میں 11 سال کا بچہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ 1 سپٹمبر کو سلطان آباد سے لاپتہ 13 سال کے بچے کی لاش کھلے مین ہول سے ملتی ہے۔ 17 نومبر کو رنگی میں ایک شخص نالے میں گر جاتا ہے، اور پھر یہ واقعہ ابراہیم والا پیش آیا۔ ابھی بھی بی آر ٹی جو لین ہے، جو یہ پوری یونیورسٹی روڈ ہے، اس پہ 13 گٹر کھلے ہوئے ہیں جن پر ڈھکن نہیں ہے۔ یہ صرف رپورٹ ہوئی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس میں ہر بار نوٹس دیا گیا ہوگا سلمان صاحب؟ دیکھیں، اس پہ ذمہ داری کہتے ہیں کہ ہم سب کی ہے، میری بھی ہے، جتنی وہاں کے یو سی چیئرمین ہیں ان کی بھی ہے، وہاں کے ٹاؤن چیئرمین کی بھی ہے۔ ہم ایک شہری ہو کے اس شہر کی خدمت کریں تو آپ حکمران ہیں، آپ شہری سے اوپر اسٹیٹس سے آپ حکمران ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، آپ ہماری بات تو سنیں نا۔ ہم کسی چیز پر سیاست نہ کریں، خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں۔ 88,000 مینول کور ہم نے اس شہر میں یو سی چیئرمینس کے پروپوزل پہ بھی دیے ہیں، اور شہریوں کے کمپلینس پر بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ ابھی مزید اور بھی کریں گے، یہ کریں گے جو ہے، جیسے کہ آپ کے رپورٹر نے بتایا، کچھ لوگ جان بوجھ کر مینول کور کو نکال کر توڑ کر ان کے اسٹیل وغیرہ بیچ دیتے ہیں۔ اس پر ہم قانون سازی کی ہے، مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کارروائیوں کوئی کارروائی ہوئی ہو تو بتائیے گا مجھے۔ کارروائیاں ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹار گیٹ پہ پولیس نے پکڑے ہیں ہیروئن، ان کو پکڑ کے گرفتار کیا گیا، ملیر میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ قانون پر کے رٹ کو بحال کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، کر رہے ہیں اس پر، اور اس چیز کے لیے ہم نے امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ کو ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی بھی شخص اس کی غفلت ہوگی، کوئی بھی ادارے کی غفلت ہے، آپ کو انشاءاللہ اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور کر دکھائیں گے۔ ابھی تک نہیں آیا سال، میں نے صرف آپ کو 2025 کے سٹیٹس بتائیں، اس سے پہلے بھی۔ مجھے ایک بات بتائیں، مرتضی باب صاحب کہتے ہیں جی ہم یو سی چیئرمین اور جو ظاہر ہے ان سے نیچے جو نمائندے ہیں جن کا کام ہے، ظاہر ہے وہ آتے ہی بلدیاتی نمائندے اس لیے نا کہ کہاں کی سڑک خراب ہے، کہاں پہ گٹر پہ ڈھکن نہیں، گلی محلوں کے کام کرنے کے لیے 12 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، اس کا پر منتھ دیے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حساب کتاب رکھتے ہیں آپ کہ ان 12 لاکھ کا کیا کیا گیا؟ دیکھیں، یہ 12 لاکھ روپے او زی ٹی شیئر یو سی کے چیئرمین کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ملتا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے موٹے علاقوں کے کام کرا سکیں، کہیں مینول کور ٹوٹے ہوئے وہ بنا سکیں، کہیں سیوریج کی لائنیں ڈال لیں، کہیں پائپ لائن پانی کا ایشو ہے تو وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس پر یہی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو، جو ہمارے یو سی کے چیئرمین ہیں وہ ہمارے کراچی کے کونسل کے ممبر ہیں، لیکن آپ بعد میں پوچھتے تو ہوں گے نا، سسٹم پوچھتا تو ہوگا کہ جی کہاں آڈٹ تو ہوتا ہوگا، کہاں گئے یہ پیسے، کہاں پر لگے ہیں، کچھ تو فائل بنتی ہوگی اس کی۔ آڈٹ
آڈٹ ہوتا ہے, سب چیز ہوتی ہے, اور ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, تبھی تو آپ کے بل وغیرہ پاس ہوتے ہیں نا. بغیر آڈٹ کے چیک آپ کے فائل کمپلیٹ نہیں ہوگی, آڈٹ نہیں ہوگا, چیک آپ کا کلیئر ہی نہیں ہوگا. تو کام ہوتے ہیں, کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوبارہ کہتا ہوں, تمام اسٹیک ہولڈر کراچی کے مجھ سمیت جو کراچی سے کیا الیکٹ مطلب ہو کیا کر آئے کریں, ہیں, مجھے بتائیں اس کا حل کیا نکالے. ایک چلیں پیج سلمان پر صاحب اس پر ہاں بتائیں. ایک پیج پر آ کر سب ایک پیج پر ہیں, کل سے اب تک جن جن سے ہم نے بات کی ہے, دیکھیے اس پہ سیاست نہ کون ایک کریں. پیج پہ نہیں ہوگا, اس پہ کون ایک میں پیج پہ نہیں ہوگا, مجھے حل بتائیں. میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جو کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں, جو منتخب ہیں, آئیں مل کر ایک شہر کے لیے سوچیں. شہر ہم سب کا ہے اور شہر کی خدمت کریں گے. اس شہر نے ہی ہم سب کی پہچان دی ہے, اور اس شہر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. تو آئیں مل کر اس کے لیے سوچیں. میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں سب تیار ہیں, ان واقعات پہ سب ایک پیج پر ہیں. انیشیٹ آپ لوگوں نے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں کا ایک نمبر ہے خاص طور پہ اسی حوالے سے کہ جہاں پر گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, آئی گیس 1334 یہ نمبر ہے. اگر اس پہ کال کریں سلمان صاحب اور 24 گھنٹے میں کوئی بھی کام نہ ہو, کارروائی نہ ہو, ظاہر گٹر کے ڈھکن نہیں لگائے جائیں, تو پھر کس کے خلاف کارروائی بنتی ہے؟ اس ادارے کا جو بھی ہیڈ ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آپ جو بھی نہیں, وہاں آپ پہ مجھے کمپلین کریں, اسپیسیفک ڈیزگنیشن بتائیں. آپ وہاں کمپلین کریں, اگر امپلیمنٹ نہیں ہوا پھر آپ بتائیں, پھر آپ کہیں, پھر اس پر کارروائی نہیں ہوگی, پھر ہم ذمہ دار ہیں. میں ایک عام آدمی کی معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں, وہ آپ کو کال کرتا ہے اس نمبر پہ, یا جو بھی متعلقہ شخص وہاں پر اسے کال کرتا ہے؟ 24 آور سے پہلے ہی اس شکایت پر امپلیمنٹ کی جاتی ہے, چاہے کے ایم سی کا ہیلپ لائن نمبر ہو, واٹر بورڈ کا ہو, یا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ہو. تو آپ وہاں پہ کمپلین نہیں ہوگا کیا, کرتے کس کے خلاف ایکشن ہوگا, مجھے یہ بتائیں نا, اگر نہیں ہوتا ہے تو. جس علاقے کی کمپلین آئی ہوگی اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, وہاں کے انجینئر ایکسین کے اوپر کارروائی ہوگی. تو اب تک کتنی کمپلین آئی ہیں آپ کو, سال 2025 کا ہی بتا دیں. کمپلینس تو آئی ہیں, سب پر امپلیمنٹ ہو چکا ہے, ہوا ہے. میں آپ کو امپلیمنٹ کا ڈیٹیل مطلب ہے شیئر کر سب پہ دیتا ڈھکن لگ گئے. جتنی کمپلینس ہمارے پاس آئی ہیں ان سب پہ ہوا ہے امپلیمنٹ. میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کروا دیتا ہوں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, آپ چیک بھی کر سکتے ہو اپنے نمائندے کو بیچ کر. کمپیوٹرائز ہے ہمارے پاس, کمپیوٹرائز ہے, سارا نظام ڈیجیٹائز ہے, وہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں. اس شخص کا بھی نام آئے گا, کمپلین پر امپلیمنٹ کس ٹائم ہوا, کون سے گلشن ایریا پہ اقبال کیا یوسی کے جو یوسی ہیں, ریاض صاحب آئی گیس ان کا نام ہے, وہ یہ بتاتے ہیں جی 29 اکتوبر کو بی آر ٹی میٹنگ میں انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ اس جگہ پر جی 14 ایسے گٹر ہیں جن پر کور نہیں ہے. اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا سلمان صاحب, آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی میٹنگ؟ کہاں پہ میٹنگ ہوئی, میرے نالج میں نہیں ہے کوئی میٹنگ. پریس کانفرنس ہوئی تھی, ہم تمام جماعت کے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. اچھا آپ مجھے چلیں صرف اس ایریا میں بتا دیں جہاں یہ واقعہ پیش آئے, یہاں پہ ابھی بھی کتنے گٹر جو ہیں ان کے کور نہیں ہیں؟ یہ یو سی چیئرمین صاحبان ہمیں بتائیں تو ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے. میں خود تو ابھی جا کے وہاں ایک گلی میں جا کے وہاں کھڑا تو نہیں ہوں گا کہ کتنے منول کا. میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں نا, آپ جب کہتے ہیں سب کو مل کر کام کرنا ہے تو آپ نے پوچھنا ہے, آپ نے پوچھنا ہے. سی ایم نوٹس لیتے ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب آ کے کہتے ہیں, تو آپ نے لوگوں سے پوچھنا ہے نا کہ آپ نے کیا سروے کیا, آپ کی کیا رپورٹ ہے. اس واقعے کے بعد بھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ابھی بھی یہاں پر کتنے گٹر پر کور نہیں ہے؟ دیکھیں نالج میں ہے, اور وہاں کا یو سی چیئرمین کون ہے آپ یہ تو معلوم کریں پہلے. آپ بتا دیں مجھے, کس جماعت سے ہیں آپ پوچھیں نا, مجھے کیوں بتاؤں. نہیں میں تو کوئی سیاسی پوائنٹ اسٹورنگ پہ نہیں جانا چاہتا, میں کوئی سیاسی پوائنٹ اسٹورنگ پہ نہیں جانا چاہتا. آپ کو پتا ہوگا. نہیں میں تو ڈپٹی میئر ہوں, مگر میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کا ٹاؤن چیئرمین کون ہے, وہاں کا ٹاؤن چیئرمین کون ہے. رات لوگوں نے جن کو گھیرا ہے, احتجاج ہو رہا تھا, کون لوگ تھے وہاں شرپسندی کر رہے تھے, تو ان سے بھی تو سوال کریں نا آپ. میں ان سے الگ سوال کروں گی, آپ سے آپ کی متعلق سوال کروں گی, آپ کی ڈیوٹی سے متعلق سوال کروں گی. آپ کو بتا دیں اس علاقے کی کون ہے یو سی چیئرمین؟ جماعت اسلامی کے ہیں. ان سے سوال پوچھا آپ نے, ان سے بات ہوئی آپ کی اس واقعے کے بعد؟ ان سے آپ پوچھیں. آپ ان پر اتھارٹی رکھتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں گے. دیکھیں
ہم ان سے پوچھتے ہیں, ہم نے ان کو کہا ہے کافی بار, مگر جب بھی آپ نے کل کا اجلاس دیکھا آ کے انہوں نے کیا کیا, وہاں کے بتاتے نا ایشوز بتاتے اپنے علاقے کے, اپنے لوگوں کے یہ واقعہ وہاں ہم نے اپنے کراچی کے کے ایم سی کے ہال کے اندر انہوں نے کیا تماشا بنا کے رکھا. ان کے ٹائمنگ کیا ہے؟ چلے آپ مجھے یہی بتا دیں کہاں بیٹھتے ہیں, کیا ٹائمنگ ہوتا ہے ان کے؟ تو یہ اپنے آفس ہے ان کا, اسی ایریا میں یونین کونسل کا آفس ہوتا ہوگا, صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں. ٹائمنگ بتا سکتے ہیں کسی سے ملنا ہو اگر تو ان کے ٹائمنگز کیا ہوتے ہیں؟ میں اپنے آفس کا ٹائم بتا سکتا ہوں. صبح 9 سے شام کے 6 بجے تک ہم کے ایم سی آفس میں بیٹھتے ہیں, فیلڈ پر موجود رہتے. تو ان چیئرمین صاحب سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ان کا آفس ہوگا اسی ایریا میں, یونین کونسل کا آفس ہے, اسٹاف ہے, جتنے بھی 4 وارڈ کونسلر, ٹاؤن چیئرمین ہیں, جتنے بھی یو سی چیئرمین ہیں, کاؤنسلرز ہیں, ان کے ٹائمنگز پوچھ رہی ہوں کس ٹائم پہ آفس میں اویلیبل ہوتا ہے؟ دیکھیں ان صبح 9 بجے ان کی ٹائمنگ ہے, آ جائیں آفس میں اور شام تک بیٹھے رہیں. مطلب ضروری نہیں ہے, جب دل کرے آ جائیں. ضروری ہے, کیوں نہیں ہے, ضروری ہے ڈیلی بیسس پر. اور آپ کی جو نہ ملے پھر ان کی شکایت کس کو کی جائے؟ چیئرمین نہیں ملے. جی دیکھیں جو ہمارے ہیں آپ ہمیں شکایت کر سکتے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو ساری سچویشن بتا دی ہے. مجھے یہ بتا دیں آپ کی کل سے اب تک کیا بات چیت ہوئی ہے یہاں کے کرتا دھرتا, اس علاقے کے کرتا دھرتا بلدیاتی نمائندوں سے؟ دیکھیں کل سے آپ جس رات کو یہ واقعہ ہوا تھا اس رات سے وہ احتجاج کر رہے ہیں, روڈوں پہ کھڑے ہیں. کل بھی لوگ وہاں کے ٹاؤن چیئرمین گئے تھے, لوگوں نے کیا کہا اس کے ساتھ. آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نظر تو آئے کانٹیکٹ نہیں کیا آپ نے کہ کیا واقعہ ہے, کیوں ہوا, کیوں نہیں تھے گٹر کے ڈھکن؟ دیکھیں میں واٹ از یور انویسٹیگیشن؟ میرا صاحب کی انویسٹیگیشن کیا ہے؟ جو میرے ماتحت ہیں میں ان سے پوچھ سکتا ہوں. ان کے ماتحت, یہ کس کے ماتحت ہیں؟ یہ اپنی جماعت کی ماتحت ہے نا, میرے ماتحت. بلدیاتی سسٹم ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. بلدیاتی سسٹم ایسے کام نہیں کرتا. بلدیاتی سسٹم کا باس ہوتا ہے جو فنڈ جاری کرتا ہے اور پھر وہ باس پورس کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی جماعت کے اپنے ہیڈ کو جو ہے ان کو رپورٹ کریں گے, یہ آپ کو رپورٹ کریں گے. دس از ہاؤ سسٹم ورکس اینڈ اٹس سپوز ٹو ورک لائک دیٹ. اور اگر میں بات کروں آپ کی پارٹی کے پاس بلدیاتی نمائندے آپ کے کہیں اور رک کر رہی ہیں, آپ بلا وجہ کہیں اور. میں کہاں رک کر رہی ہوں؟ بتائیں میں کیا, آپ مجھے بتائیں موضوع پر ہیں. میں جب آپ کو موضوع بتائیں نا مجھے, میں اگر اصل موضوع پہ بات نہیں کر رہی. ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. یو سی چیئرمین جماعت اسلامی کے, آپ ان سے پوچھ. آپ فنڈ دیتے ہیں نا, آپ نے کیوں نہیں سوال پوچھا اب تک؟ کوئی کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے آپ کے ان کے درمیان؟ دیکھیں فنڈ سے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے تمام ٹاؤن چیئرمین کو یکساں پرووائڈ کی جاتی ہے یوزیٹی شیئر. اس کا حساب کتاب بھی تو رکھتے ہوں گے نا کہ کہاں لگائیں. پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو یا ٹاؤن پی ٹی آئی کے چیئرمینس ہوں ٹاؤنز کے, یو سی چیئرمینس کو بھی تمام کو یکساں یوزیٹی شیئر ہر مہینے ملتے ہیں. وہ اپنی سیلری دیتے ہیں, اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اپنے ایریا میں ان کو کام کرنے کے لیے. بہت سے چیئرمینس کام کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہے پورے شہر میں کر رہے ہیں, مگر خدمت کی جائے. فنڈز آپ لوگ دیتے ہیں, ظاہر ہے اس کے بعد وہ اسے لگاتے ہیں, پھر پوچھتے تو بھی ہوں گے نا آپ, ریکارڈ بھی تو آتا ہوگا نا کہ کہاں پہ کتنا کام ہوا ہے. یہ تھے جناب ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد صاحب, اور آپ نے ساری گفتگو سن لی. فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں. اور اگر یہ کسی اور جماعت کے انڈر ہے یہ علاقہ بھی فرض کریں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوئی, کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ ابھی کتنے مزید ایسے گٹر ہیں جن پر کور نہیں ہے, اور فنڈز جاری کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب لینا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بلدیاتی سسٹم کیا ایسے کام کرتا ہے کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا اور پھر ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دے گا, اور شہر میں لوگ مرتے رہیں گے, بچے اسی طرح مرتے رہیں گے, اور مائیں اسی طرح تڑپتی رہیں گی؟ مجھے کسی سوال کا جواب نہیں ملا. ٹو بی آنیسٹ, میں نے جب یہ پوچھا کہ 2025 کے جو سٹیٹس میں نے بتائے ہیں اس میں جو زندگیاں چلی گئی ہیں بالخصوص اس طرح کے واقعات میں کس کے خلاف کارروائی ہوئی, آپ نے سن لیا ڈپٹی میئر کیا کہہ رہے تھے, ہوئی ہوگی
ہوئی ہوگی کارروائی. ان کے پاس کوئی اسپیسیفک نام نہیں تھا, کوئی عہدہ نہیں تھا, کوئی نمبرز کچھ بھی نہیں تھا, اور حساب کتاب یہ بھی نہیں ہے کہ فنڈز کہاں پر لگ رہے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کا پیسہ ہے, ہمارا پیسہ ہے, جو ٹیکس کی مد میں حکومت سرکار جمع کرتی ہے. سرکار اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتی ہے, سرکار جو عوام سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے وہی آپ پر لگاتی ہے. تو یہ سوال پوچھنا حق ہے, اور آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اپنے چیئرمین سے, جس کو آپ الیکٹ کرتے ہیں, علاقے کے ٹاؤن یو سی چیئرمین, ان سب سے سوال پوچھیں اور کام کروائیں, کیونکہ یہ آپ پہ احسان نہیں کر رہا ہے, ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ آپ کا کام کریں.